اگر اس زمانے میں تصوف کو سمجھنا ہی مشکل بنا دیا گیا ہے، یعنی تصوف کے ساتھ اتنی بدعات و رسومات تصوف کے نام پر شامل کر دی گئی ہیں کہ لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل کیا محال کر دیا گیا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اب بالکل ہی تصوف کا نام ہی نہ لے، تصوف سیکھے ہی نہیں، تصوف کسی سے پوچھے ہی نہیں۔ جب ہمارے بازار کے اندر اس وقت خالص دودھ بہت کم بکتا ہے اور ہر جگہ ملاوٹ والے یا کیمیکل سے تیار شدہ بک رہے ہیں، اب اس زمانے میں یہ کہنا صحیح رہے گا کہ جی بالکل دودھ ختم ہو گئے، خالص کہیں ہے ہی نہیں؟ جب خالص دودھ موجود ہے، اسی طرح تصوف بھی حقیقی طور پر موجود ہے۔ اتنی بات تو واضح ہے کہ ملک پاکستان خصوصاً اور اسی طرح ایشین کے کئی ممالک میں تصوف کے نام کے اوپر بہت سارے ایسے گروہ، بہت ساری ایسی جماعتیں اور نئے نت رسومات بدعات اس نام سے مشہور ہو گئی ہیں کہ لوگوں کو اصل تصوف ہی بھول گیا ہے۔ اصل تصوف سمجھنا ہی لوگوں کے لیے مشکل، گویا کہ ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ تصوف صرف اتنا تھا کہ ہم اپنے دل کے احوال کو معلوم کر لیں کہ یہاں سے اٹھنے والی خواہشات کون سی جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں۔ بس جائز خواہشات کو اختیار کرنا تھا اور ناجائز خواہشات کو سیکھ کر ان سے بچنا تھا۔ اتنا ہی تصوف میں بات تھی اور الجھا کے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا گیا ہے۔ ان باتوں میں سے پہلی بات جو کہ تصوف کی حقیقت ہی نہیں تھی، لوگوں نے تصوف میں شامل کر دی، اور وہ یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب انسان تصوف اختیار کر لیتا ہے، تصوف کے کسی درجے پر پہنچ جاتا ہے، تو اسے شریعت اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ شریعت کے احکام وہ اگر نہ بھی پورے کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ تصوف کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، اور یہ ایسی غلطی ہے جس کو دیکھنے کے بعد لوگ بڑی خوشی کے ساتھ تصوف اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو دین کی پابندیوں سے آزاد کرنے کی محنت کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہرگز کبھی بھی نہ کسی نبی نے کیا ہے، نہ کسی نبی کی اولاد میں سے کسی نے کیا ہے، نہ نبی کے کسی صحابہ میں سے کسی نے کیا کہ وہ بڑے درجے پر پہنچنے کے بعد دینی احکام کو چھوڑ بیٹھے یا اس سے اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھے۔ تصوف اختیار کرنے میں ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی کر لی گئی کہ لوگوں نے سمجھا کہ تصوف اختیار کرنے سے، سیکھنے سے کرامات حاصل ہوتی ہیں، اور کرامت کا مل جانا یہ بہت بڑا درجے کی علامت ہے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ انسان کے درجات اس کے دینی اعمال درست ہونے کے بقدر ہوتے ہیں۔ جس کے جتنے دینی اعمال درست ہیں وہ اتنے بڑے درجے پر فائز ہیں۔ جو انسان جتنا زیادہ سنت اختیار کرنے والا ہے اتنا زیادہ ولایت کے درجے پر ہے۔ کرامات ہرگز مقصد نہیں، نہ کرامت کسی کے اختیار میں ہے، اور کرامات کا ظہور پہلے زمانوں میں پھر بھی ممکن تھا۔ آج کے زمانے کے اندر کرامات مفقود قرار دے دی گئی ہیں، اس لیے کرامات ہرگز تصوف کا نہ حصہ ہے نہ یہ مقصد ہے۔ تصوف کے اندر ایک غلطی یہ کر دی گئی کہ ذکر کے طریقے بہت سارے خود ساختہ ایجاد کر لیے گئے۔ ذکر کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور بندے کے حق میں بہت بڑی خیر اور نعمت ہے۔ یہ تو مقصد ہے تصوف کا کہ انسان ذکر کرنے والی زبان اور ذکر کرنے والا دل یہ اس پر محنت کر کے بنا لے، لیکن اس کا طریقہ کار شریعت نے کوئی وضع نہیں کیا، نہ کسی خاص آواز کے اندر، نہ کسی خاص جگہ کے اوپر، نہ کسی خاص حرکت کے ساتھ۔ تصوف کے اندر جو چیزیں شامل کر دی گئیں جو کہ غلط تھیں سراسر، ان کے اندر مختلف طریقے اختیار کر لیے گئے جو کسی جگہ کے ساتھ خاص ہیں یا کسی حرکت کے ساتھ خاص ہیں، جس کو لوگ وجد کا نام دے دیتے ہیں۔ ایسی حرکات تصوف کا، ذکر کا بالکل حصہ نہیں ہے۔ تصوف اختیار کرنے میں چوتھی غلطی یہ کر لی گئی کہ لوگوں نے تصوف کو خاص لباس، خاص رنگ کے ساتھ مقید کر لیا، یعنی خاص قسم کی ٹوپی، خاص قسم کا لباس پہنیں گے تو اس کا نام تصوف ہوگا۔ یہ اعلیٰ درجے حاصل کرنے کا یہ ایک علامت بنا دی گئی۔
اس لیے ہرگز ایسا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تصوف کے اندر دل کی اصلاح ہوتی ہے، نہ کہ کپڑے اور ٹوپی کی اصلاح ہوتی ہے۔ ٹوپی اور کپڑا کوئی بھی ہو جو سنت کے قریب ہے، وہ بس آپ کا مقصد پورا ہے۔ اصل کیا ہے کہ دل مرکز ہے، دل پر توجہ کرنی ہے، دل پر محنت کرنی ہے کہ تاکہ دل کے احوال درست ہو جائیں، جو خواہشات دل سے غلط اٹھتی ہیں ان کی اصلاح ہو جائے، ان پر صحیح طریقے سے عمل ہو سکے۔ تصوف کے اندر ایک پانچویں غلطی یہ اختیار کی گئی کہ عجیب و غریب قسم کے فلسفے بنا لیے گئے، مثلا وحدت الوجود، حلول یا اتحاد کی انتہائی قسم کی تعبیریں۔ یہ ایک ایسے فلسفے ہیں جو بالکل غریب یعنی نایاب ہیں۔ ہمیشہ علماء تصوف جو حق مذہب سکھاتے رہے ہیں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر، وہ کبھی بھی ان عجیب و غریب فلسفے کے اندر نہ لوگوں کو ڈالتے ہیں نہ خود پڑھتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں لیکن ان کی ڈیٹیل نہیں بتائی، جیسے کہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہیں، حقیقت نہیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہیں۔ اسی طرح یہ جو حقیقت الوجود، حلول، اتحاد، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ کوئی تصوف کا حصہ نہیں ہے۔ تصوف کے اندر چھٹی غلطی یہ اختیار کر لی گئی کہ لوگوں نے بدعملی اور گوشہ نشینی کو تصوف سمجھ لیا، یعنی کوئی شخص بد عمل میں مبتلا ہو جائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف کے اعلیٰ درجے والے ہیں۔ یعنی ایک شخص پورا ہفتہ نہ بولے اور کہے کہ جی میرا خاموشی کا روزہ ہے، یہ بد عملی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل بھی ثابت نہیں ہے کہ جو رمضان مبارک کے علاوہ یا رمضان مبارک کے اندر ہی ہو اور اسے خاموشی کا روزہ قرار دیا جائے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہ اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں ساری زندگی نکاح ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بڑھ کر اور کون اللہ سے محبت کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے نکاح کے راستے زندگی گزاری۔ اس لیے اس قسم کی گوشہ نشینی، بد عملی یہ تصوف نہیں ہے۔ تصوف کے اندر ساتویں غلطی لوگوں نے یہ شامل کر لی ہے کہ اندھی تقلید میں پڑ گئے ہیں۔ جس شخص سے تصوف سیکھا جاتا ہے اس کو کئی ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے، مثلا شیخ، مثلا رہبر، مثلا پیر، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل تو رہنمائی ہے، علماء سے رہنمائی لینی چاہیے، علماء ہی اصل دین سکھاتے ہیں، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ لیکن ہرگز اس طرح کی تقلید میں نہیں پڑھنا کہ اگر کوئی شخص آپ کو غیر شرعی کام سکھا رہا ہے اس کو بھی کرتے چلے جائیں۔ اتنا تو ہمیں خود بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے جس سے بھی سیکھنے کا حکم دیا ہے وہ شریعت کے اندر رہ کر کے سیکھنے کو کہا ہے۔ شریعت سے باہر نکل کر کسی کو نہ اختیار ہے سکھانے کا، اور نہ ہی کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ شریعت سے ہٹ کر کچھ اور کسی سے سیکھے۔ تصوف کے اندر آٹھویں غلطی ایک یہ بھی شامل کر لی گئی، لوگوں نے سمجھا ہے کہ تصوف اختیار کرنے سے ہمیں اچھے خواب آئیں گے، ہمیں کوئی نور کی روشنی نظر آئے گی، اور اسی طرح ہمیں کچھ آواز سے سنائی دے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اور صرف اطاعت سیکھنی ہے۔ تصوف کے اندر سنت سیکھنی ہے کہ ظاہری طور پر سنت کیا ہے، باطنی طور پر سنت کیا ہے۔ یہ تصوف اختیار کرنے کا بالکل مقصد نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اچھے سچے خواب آئیں گے، ہمیں کوئی روشنی نظر آئے گی اور اسی طرح ہمارے کام خود بخود ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سراسر غلط ہے۔ تصوف اختیار کرنے والوں نے ایک یہ بھی غلطی شامل کر لی اور یہ سمجھ لیا کہ تصوف جو شخص اختیار کرتا ہے گناہ اس سے خود بخود چھوٹ جاتے ہیں، اور اس پر ایسی وجد اور مستی طاری ہوتی ہے کہ وہ ہر نیکی کو اپناتا چلا جاتا ہے، ہر نیکی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ قاعدہ نہیں ہے۔ تصوف سیکھنے سے تو مقصود سنت سمجھنا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ بھی ہوں، انہوں نے اپنے اختیار سے نیکی کو اپنایا، ہمت کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ تو ہمیں بھی اختیار کر کے، ارادہ کر کے نیکی اپنانا پڑے گی، اور اسی طرح ہمت کر کے گناہ سے بچنا پڑے گا۔ تصوف اختیار کرنے سے ایسا خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا۔
تصوف اختیار کرنے میں ایک غلطی لوگوں نے یہ بھی کی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم جن سے تصوف سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نیک ہیں، ان کی دعاؤں سے اب ہمارے سارے کام خود بخود ہو جائیں گے، ہماری مشکلیں حل ہو جائیں گی، ہماری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اسی طرح ہمارے کیس سالف ہو جائیں گے، اور وہ سب کچھ جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ تصوف سیکھنے سے مقصود کوئی دنیا کے کام ٹھیک کروانا نہیں ہے۔ تصوف سیکھنے سے مقصود شریعت کی پابندی کرنا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ تصوف اختیار کرنے سے نہ کوئی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نہ ہی کوئی بندے کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ خود جب چاہیں درست فرماتے ہیں، مسئلے بھی اللہ تعالیٰ جب خود چاہیں ٹھیک ہوتے ہیں۔ تصوف کا یہ حصہ نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ لیں کہ دنیا میں ہر کام اگر انسان کوشش کرے اسے خود سے سمجھنا چاہے تو سمجھنا آنے لگ جاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان سب کچھ خود بخود سیکھ جائے گا، یا اس سیکھنے کے اندر جو نقصانات آ سکتے ہیں ان نقصانات سے اپنے آپ کو خود بچا لے گا۔ یہ کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ کسی فیلڈ کے اندر، دنیا کی کوئی فیلڈ ہو، میڈیکل کی فیلڈ ہے، انجینئر کی فیلڈ ہے، کسی اعتبار سے، یہی دینی اعتبار سے بھی یہی حالت ہمیشہ رہے گی کہ انسان خود سے سمجھنا چاہے تو بہت کچھ سمجھ آئے گا، لیکن اس بہت کچھ کے باوجود زیادہ وہ ہے جو انسان کو کسی سے سیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے انسان اپنا ظاہر کسی سے سیکھتا ہے، اسی طرح انسان کو اپنا باطن بھی کسی سے سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اس کی اصلاح لینی پڑتی ہے۔ لفظ تصوف کا مطلب ہوتا ہے کہ پاک کرنا، صاف کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا۔ تصوف اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جیسے ہم ظاہری طور پر اللہ کی نافرمانیوں سے، گندگیوں سے پاک کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح باطنی اعتبار سے یعنی دل کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، پاکیزگی اختیار کرنا ہے۔ جو انسان دل کے احوال کو معلوم کرتا ہے، سیکھتا ہے کہ دل کے اندر کون سی خواہشات پیدا ہوتی ہیں جن کو اللہ نے پورا کرنا گناہ قرار دیا ہے، پھر وہ ان سے بچتا ہے، یہ مطلب ہے کہ وہ اصلاح کر لیتا ہے، تصوف اختیار کرتا ہے، اور یہی تصوف کی چھوٹی سی تعریف ہے۔